رب ذوالجلال کا قرآن مجید فرقان حمید میں فرمان ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل، آپ ان سے فرما دیجئے کہ مجھے تمہاری گواہی کی کوئی ضرورت نہیں۔ کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس کی گواہی کافی ہے۔ یعنی کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا اعلان کیا تو کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی فرمائی، اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ مجھے تمہاری گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری رسالت کا گواہ خود رب کائنات ہے اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والا خود رب کائنات ہے اور وہ جس کے پاس اللہ کی کتاب یعنی قرآن کا علم ہے۔ حضرات محترم، وہ کون ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ معلوم ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی اگر کافر نہیں دیتے تو نہ دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دینے والا عرش پر اللہ ہے اور فرش پر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی، وہ خالق ہو کر علی اور یہ مخلوق ہو کر علی، وہ خدا ہو کر علی اور یہ متضاء ہو کر علی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ اللہ علی ہے، عظیم ہے، بڑا ہے، بلند ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والا خود رب کائنات ہے اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی ولادت بسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ یہ شرف پوری کائنات میں کسی کے حصے میں نہیں آیا جو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا ہے۔ اور بڑی معتبر کتابوں کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت بسعادت جمعہ کے روز 13 رجب کو خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ نزہۃ المجالس میں حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فصول المحمہ فی معرفت العائمہ میں امام ابو الحسن مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نور الابصار میں علامہ شبلنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
ازالۃ الخفا میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ذہب الصوفیہ میں حضرت علامہ کہستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شواہد النبوت میں حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ لکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت و سعادت خانہ کعبہ میں 13 رجب کو خانہ کعبہ کے اندر آپ کی ولادت و سعادت۔ کتنے حوالہ جات میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے، اور یہ شرف حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی ماں جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ہاشمی خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت کے آثار ظاہر ہو گئے۔ تو ایک روایت کے مطابق حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خانہ کعبہ کے دروازے کے ذریعے خانہ کعبہ کے اندر لے گئے، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت ہوئی۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھیں، جب آپ چوتھے چکر پر آئیں تو آپ کے چکر رک گئے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے آثار ظاہر ہو گئے۔ آپ پریشان ہو گئیں کہ میرے بچے کی ولادت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں اور میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہوں، یہاں پر اور بھی لوگ موجود ہیں، اگر بچہ یہاں پر پیدا ہوا تو میں تو بے پرد ہو جاؤں۔ سوچ میں پڑ گئی، خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی، سوچ میں پڑ گئی کہ میں کس مشکل میں پھنس گئی۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرانا، یہ جو تیرے پیڑ کے اندر موجود ہے اس کو تو مشکل کشا کہتے ہیں، اگر آج تیری مشکل کشائی نہ ہوئی تو اس کو مشکل کشا کون کہے گا؟ اب سوچ میں ہیں، پریشان ہیں، اچانک دیکھا کہ کعبے کی دیوار شق ہو گئی، اور کعبے کے اندر سے آواز آئی، اے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آ جا۔ اب گھر سے کون بولتا ہے؟ گھر والا بولتا ہے، یعنی کعبے سے آواز آئی، اے فاطمہ بنت اسد، رب ذوالجلال نے فرمایا اے فاطمہ بنت اسد اندر آ جا۔ عرض کی مولا یہاں حجرہ کوئی نہیں، ادھر کمرہ کوئی نہیں، تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، حجروں کے اندر اور پیدا ہوتے ہیں، کمروں کے اندر اور پیدا ہوتے ہیں، مکانوں کے اندر اور پیدا ہوتے ہیں، آج علی کے لیے ہم نے اپنے کعبے کا انتخاب کیا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت با سعادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ آپ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئیں تو کعبے کی جو دیوار تھی، جو شق ہوئی تھی، وہ خود بخود جڑ گئی۔ اب لوگ پریشان ہیں کہ یہاں پر تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہی تھی، وہ کہاں چلی گئی؟ تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا لال پیدا ہوا تو اپنے شہزادے کو اپنی گود میں اٹھایا اور کعبے سے باہر۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں بند ہیں۔ ماں نے بڑی کوشش کی کہ بچہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، آنکھیں کھولے، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بند ہیں۔ اپنے شہزادے کو حضرت ابو طالب ان کے ہاتھوں میں دیا اور کہا کہ مبارک ہو، رب ذوالجلال نے بیٹا عطا کیا ہے، لیکن یہ بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ ادھر سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی
کہ میرا بھائی، میرا شہزادہ، میرے چچا کا بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے پاس آئے اور آ کر فرمایا اے چچا جان مبارک ہو کہ میرا ویر آ گیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی تو آپ کے چچا نے کہا کہ بیٹا بات تو خوشی کی ہے لیکن ایک غم بھی ہے کہ میرا بیٹا جب سے پیدا ہوا ہے اپنی آنکھیں نہیں کھول رہا، کوشش بڑی کی کہ آنکھیں کھول لے لیکن آنکھیں اس کی بند ہیں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہیں یہ آنکھوں سے نابینا نہ ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا جان کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ تو نابینا کو بینا کرنے کے لیے آیا ہے، یہ تو مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ چچا جان اپنے شہزادی کو میرے ہاتھوں میں دو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، آپ نے آنکھیں کھول ٹکٹکی باندھ کر میرے آقا کے چہرے انور کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے۔ آپ نے اپنے چچا سے فرمایا اے چچا جان آپ کہتے تھے آنکھیں کھولتا نہیں، اب یہ آنکھیں بند نہیں کر رہا، ٹکٹکی باندھ کر میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو گویا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی ولادت پر سعادت ہوئی، آپ نے نہ کعبے کو دیکھا، نہ کعبے کی فضاؤں کو دیکھا، نہ کعبے کے در و دیوار کو دیکھا، آپ نے کعبے کے در و دیوار کو نہیں دیکھا، کعبے کو نہیں دیکھا۔ جب آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سب سے پہلے جس حسین چہرے کی زیارت کی وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ تھا۔ آج لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شیر خارگی کی عمر میں بھی جانتے تھے کہ کعبے کا کعبہ میرا چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کعبے کو نہیں دیکھا، سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، کعبہ بھی بڑی عظمت والا ہے اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عظمت والے ہیں۔ کعبے میں علی کا پیدا ہونا بہت بڑا شرف ہے، لیکن یاد رکھنا اگر کعبے کو دیکھنا عبادت ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کا ذکر کرنا کیسا؟ فرمایا الذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر کعبے کو بیت اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اگر کعبے میں پتھر نصب کرنے والے خلیل اللہ ہیں، ذبیح اللہ ہیں، تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھانے والے حبیب اللہ ہیں۔ کعبے کی دیواروں اور حجر اسود کو چومنے سے اگر گناہ دھلتے ہیں تو علی کے قدم چومنے سے مقام قطبیت میں جاتا ہے، مقام ولایت میں جاتا ہے۔ اگر کعبہ بیت اللہ ہے تو علی اسد اللہ ہے۔ کعبہ بھی محترم ہے، علی بھی محترم ہے، کعبہ بھی عظیم ہے، علی بھی عظیم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکٹکی باندھ کر زیارت کر رہے ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی دی۔ وہ گھٹی کسی شہد، گڑ یا شکر کی گھٹی نہ تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان اقدس کو
حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن مبارک میں ڈال دیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس کو چوسا۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر خارگی میں پیدا ہوتے وقت گھٹی کے طور پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان اقدس کو چوسا تو رب نے ان کو کیا مقام دیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے عالم، سب سے پہلے مفسر قرآن، ایک مرتبہ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے اندر موجود ہیں، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوریں تناول فرما رہے، تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اس کھجور کی گھٹلی مجھے مل جائے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن لگا ہوا ہے۔ ادھر دل میں خیال آیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دلوں کا بھی حال جاننے والے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹلی لینی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی لینی ہے۔ تو حضور نے ان کو گھٹلی عطا فرمائی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں وہ گھٹلی جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لعاب دہن لگا ہوا تھا، وہ گھٹلی میں نے اپنے منہ میں رکھی تو مجھے قرآن کا علم آ گیا، مجھے قرآن کا علم آ گیا۔ اب جو کوئی ایک مرتبہ اس گھٹلی کو اپنے منہ کے اندر رکھ لے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن لگا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس گھٹلی کی برکت کی وجہ سے رب ذوالجلال نے مجھے قرآن کا علم دے دیا، وہ سب سے بڑے مفسر قرآن بن گئے، اس امت کے سب سے بڑے عالم دین بن گئے۔ جس نے گھٹلی کو چوسا وہ تو سب سے بڑے مفسر قرآن بن گئی، اس امت کے بڑے عالم دین بن گئے۔ تو جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان اقدس کو چوسا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان اقدس کو چوسا، اور پیدا ہوتے وقت چوسا گھٹلی میرے آقا نے آپ کو یہ والی دی، تو ان کے قرآن کا علم اور ان کے علم کی شان کیا ہوگی؟ اس لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مفسر قرآن ہیں، اور قرآن کا علم ان کو کیسے آیا؟ گھٹلی کو چوسا جس کو میرے آقا کا مبارک لعاب لگا ہوا تھا، وہ مفسر قرآن بن گئی۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اراد العلم فلیات الباب، جس نے علم حاصل کرنا ہو وہ دروازے پر آئے۔ نبی ہے شہر علم تو علی اس کا دروازہ ہے، یعنی اگر کوئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک قدموں کی خاک کو چومنا ہوگا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو ماننا پڑے گا، پھر ہی اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض حاصل ہوگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کرم فرمائیں۔ حضور نے فرمایا، آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا
دروازہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی مفسر قرآن، اس امت کے بہت بڑے عالم، آپ فرماتے ہیں کہ تمام اصحاب رسول کا علم علی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے 7 سمندروں میں سے ایک قطرہ، 7 سمندروں میں سے ایک قطرہ۔ بہت بڑی بات انہوں نے بیان کی، اور آپ کی سبحان اللہ بڑی چھوٹی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا مقام کیا ہے کہ تمام اصحاب رسول کا علم علی کے مقابلے میں ایسے ہے کہ جیسے 7 سمندر ہوں۔ علی کا علم تو 7 سمندروں کے برابر، باقی صحابہ کا علم علی کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر۔ اتنا علم رب ذوالجلال نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا، اے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشاء کی نماز ختم کرنے کے بعد جبانہ کی طرف آ جانا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز ختم کرنے کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چاندنی رات تھی، آپ نے مجھے فرمایا ما تفسیر الالفی من الحمد، کہ الحمد میں الف کی تفسیر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نہیں جانتا۔ فتکلم فی تفسیرها ساعۃ تامہ، تو آپ نے 1 گھنٹہ الحمد کی الف کی تفسیر بیان فرمائی۔ پھر مجھ سے کہا ما تفسیر اللام من الحمد، کہ الحمد میں لام کی تفسیر کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی میں نہیں جانتا۔ فتکلم فیہا ساعۃ تامہ، آپ نے 1 گھنٹہ الحمد کی لام کی تفسیر بیان کی۔ پھر آپ نے فرمایا ما تفسیر الحائی من الحمد، کہ الحمد میں ہا کی تفسیر کیا ہے؟ عرض کیا میں نہیں جانتا۔ فتکلم فیہا ساعۃ تامہ، آپ نے 1 گھنٹہ اس کی تفسیر بیان کی۔ پھر آپ نے فرمایا ما تفسیر المیم من الحمد، الحمد میں میم کی تفسیر کیا ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ فتکلم فیہا ساعۃ تامہ، پھر آپ نے پورا 1 گھنٹہ الحمد کی میم کی تفسیر کو بیان کیا۔ پھر فرمایا ما تفسیر الدال من الحمد، کہ الحمد میں دال کی تفسیر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا۔ آپ نے پورا 1 گھنٹہ الحمد کی دال کی تفسیر بیان کی۔ یعنی کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس امت کے سب سے پہلے مفسر قرآن، اس امت کے بہت بڑے عالم دین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ ان کے سامنے الحمد کی الف کی تفسیر 1 گھنٹہ بیان کرتے ہیں، پھر لام کی تفسیر 1 گھنٹہ، ہا کی تفسیر 1 گھنٹہ، میم کی تفسیر 1 گھنٹہ، دال کی تفسیر 1 گھنٹہ۔ ادھر الحمد کی تفسیر ختم، ادھر اللہ کی رات ختم۔ مؤذن نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے الحمد کی تفسیر بیان کرتے ہوئے گھنٹوں کا خطاب فرمایا۔ اور کن کے سامنے؟ اس امت کے پہلے مفسر قرآن، اس امت کے بہت بڑے عالم دین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 1 مرتبہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا مجھ سے پوچھو، خدا کی قسم جو بھی سوال پوچھو گے ہر سوال کا تمہیں میں جواب دوں گا۔ میں اللہ کی کتاب کے بارے میں مکمل طور پر جانتا ہوں، جانتے بھی کیسے نہ، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے لاب دہن کی گھٹی دینے والے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان اقدس کو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹی کے طور پر چوسنے والے ہیں، تو علم ان کو کیسے نہ حاصل ہو؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم قرآن
کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے معلومات نہ ہوں کہ یہ آیت رات کو نازل ہوئی کہ دن کو نازل ہوئی، یہ رات میدان میں نازل ہوئی یا کہ گھر میں نازل ہوئی، یا پہاڑ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے وہاں پر نازل ہوئی۔ میں قرآن پاک کی ایک ایک آیت کے بارے میں جانتا ہوں۔ حضرت عطا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے پوچھا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم والا کوئی شخص تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم والا ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشکل سے پناہ مانگتے تھے جسے حل کرنے کے لیے ابو الحسن یعنی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط لکھتے اور اس مسئلے کا جواب ان سے پوچھتے تھے۔ حضرت ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بخدا جتنی آیات قرآنی نازل ہوئی ہیں ان سب کا مجھے علم ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں وہ کس کے بارے میں کہاں اور کس طرح نازل ہوئی۔ یہ اللہ کا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے قرآن کا علم عطا فرمایا۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سوائے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ یہ شرف حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ان کے سامنے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سنت کا علم جاننے والا کوئی اور اس کائنات کے اندر موجود ہی نہیں۔ تو پتہ چلا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سب سے بڑا عالم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عطا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک سب سے بڑے عالم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نزدیک سب سے بڑے عالم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نزدیک سب سے بڑے عالم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں قربان جاؤں آپ کی شان پر کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نزدیک سب سے بڑے عالم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اعلان فرمایا سلونی، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو۔ آپ نے فرمایا صرف زمین کی باتیں نہیں، اما دون العرش، عرش کی بات بھی اگر پوچھنی ہے تو مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا اے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے جو بھی سوال کرنا ہے سوال کرو، فرش کی باتیں پوچھنی ہے فرش کی پوچھ لو، عرش کی پوچھنی ہے عرش کی پوچھ لو۔ میرا سوال یہ ہے این جبریل، حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مشرق میں دیکھا، پھر مغرب میں دیکھا، شمال جنوب میں دیکھا، آپ نے اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف اٹھایا، پھر آپ نے زمین کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا انت جبریل، تو جبریل ہے۔ اس نے عرض کی حضور کیسے پتا چلا کہ میں جبریل ہوں؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی نظر کو آسمانوں کی طرف اٹھایا، ساتوں آسمانوں کو نظر میری چیر گئی، تو نظر نہ آیا۔ میں نے زمین کی طرف دیکھا، تحت الثرا کی طرف میری نظر چلی گئی، تو مجھے نظر نہیں آیا، تو مجھے مشرق میں نظر نہیں آیا، تو مجھے مغرب میں نظر نہیں آیا، شمال میں جنوب میں تو مجھے نظر نہیں آیا، تو انت جبریل، تو ہی جبریل ہوگا۔
تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا رب نے آپ کو علم عطا فرمایا. یہودیوں نے سوال کیا، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو یہودیوں کی سازش تھی کہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، لمبا سوال پوچھتے ہیں، جواب دیں گے تو نماز کا وقت اس میں گزر جائے گا، آپ کی نماز قضا ہو جائے گی، پھر ہم کہیں گے کہ مولا علی کی بھی تو نماز قضا ہوئی تھی نا. اور اگر سوال کا جواب نہیں دیں گے تو ان کے سلونی والے دعوے پر حرف آئے گا. یہودیوں نے سوال کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاؤ کون سے جانور جو ہیں بچے دیتے ہیں اور کون سے انڈے دیتے ہیں. تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک جملے میں سارے سوال کا جواب دے دیا. آپ نے فرمایا جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. جاؤ تم شمار کرو، ہمیں نماز پڑھنے دو. اب اس کائنات میں سب سے پہلی کلاسیفیکیشن جو کی وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. دنیا کی سائنس حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بالکل ختم ہے، کیونکہ سب سے پہلی کلاسیفیکیشن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. آپ نے فرمایا جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، سائنس کی ابتدا تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک گھرانے سے ہوئی ہے. اب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ علم کیسے آیا؟ آپ کو یہ علم رب ذوالجلال نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لعاب دہن چوسنے کی وجہ سے آپ کو یہ علم عطا فرمایا. اور آج میرے بیان کا موضوع یہ تھا کہ جب کافروں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے تو نہ مانو. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کا گواہ خود رب کائنات ہے. ومن عنده علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اس امت میں جس کو سب سے زیادہ کتاب کا علم عطا کیا گیا وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اگر کسی کو کچھ کتاب کا علم ہو اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب ملکہ بلقیس آ رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو شہزادی بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے کر آئے گا؟ تو ایک جن نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں لے کر آؤں گا آپ کے اپنے مقام پر سے اٹھنے سے پہلے. اگر آپ اپنے مقام پر تشریف فرما ہیں، آپ اگر اپنے مقام پر کھڑے ہوں تو اس سے پہلے میں شہزادی بلقیس کا تخت لے کر آ جاؤں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. تو ایک آدمی نے کہا کہ میں لے کر آتا ہوں قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں شہزادی بلقیس کا تخت لے کر آؤں گا. اب یہ آنکھ جھپکنے سے پہلے جو شہزادی بلقیس کا تخت لانے والا تھا، تو رب ذوالجلال نے سورہ نمل میں اس کی کیا شان بیان فرمائی. قال الذی عنده علم من الکتاب، علم من الکتاب، تو اس کے پاس کچھ کتاب کا علم تھا. اب کتاب زبور اور پوری کتاب کا علم نہیں. رب کائنات نے اتنی شان عطا فرمائی کہ وہ شہزادی بلقیس کا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کر آ گیا. کچھ کتاب کا علم ہے اور وہ کتاب بھی زبور ہے. تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو رب ذوالجلال نے اتنی شان عطا فرمائی کہ پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم، اور کتاب بھی قرآن مجید فرقان حمید. اگر شہزادی بلقیس کا تخت لانے والا جس کے پاس زبور کی کتاب کا تھوڑا سا علم ہے،
تو وہ شہزادی بلقیس کا تخت لا سکتا ہے جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے؟ اس کی شان، اس کا مقام کیا ہو؟ تو رب ذوالجلال نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شانی، بڑا مقام عطا فرمایا، اور علم ہی کیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا۔ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، کہ میرا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن میرے علی کے ساتھ ہے۔ رب ذوالجلال نے بڑی شان عطا فرمائی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جس کے پاس زبور کی کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، وہ اتنی طاقت کا مالک ہے، شہزادی بلقیس کے تخت کو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آیا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے، ان کی شان، ان کا مقام کیا ہوگا؟ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علیم، فتح کا مطلب دلیر، بہادر، جوان۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دلیر کوئی نہیں۔ لا فتح الا علیم، لا سیف الا ذوالفقار، نہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی دلیر، کوئی جوان، کوئی بہادر ہے، اور نہ ہی آپ کی تلوار ذوالفقار جیسی تلوار ہے۔ اتنی شانی رب ذوالجلال نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ وقت بڑا کم ہے، دل تو کرتا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے پہلو آپ کی شانیں بیان کرتا چلا۔ اتنی شانیں رب ذوالجلال نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اپنے بیان کا اختتام میں ان اشعار پر کروں گا۔ حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، رب ذوالجلال آپ کی قبر انور پر ہزار رحمت نازل فرمائے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ رحمت اس کی نے لے لیا اپنی آغوش میں، رحمت اس کی نے، رب کی رحمت میں، رحمت اس کی نے لے لیا اپنی آغوش میں، میں نے کبھی جو روکے پکارا علی علی۔ ایک کیف، ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف، ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی۔ کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، آقا علیہ السلام نے کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، حضرت نے بھی مسکرا کے پکارا علی علی۔ اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے ہاتھ، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے ہاتھ، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، وما علینا الا البلاغ۔